لک مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ تم نے تسبیح و تحلیل ہی کیا ہے، مگر تخلیق آدم میں، تخلیق انسانی میں جو راز ہے وہ تم کیا جانو؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا، خلق الانسان من طین مسول انسان من صلصال، ہم نے انسان کو بستی ہوئی ٹھیکری سے پیدا کیا۔ ایک مقام پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من ماء مہین، ہم نے انسان کو ایک قطرے بے مایا سے پیدا کیا۔ آپ ذرا دیکھیں ہماری تخلیق کا مادہ کیا ہے، ہماری تخلیق کا جوہر کیا ہے۔ کہیں ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا ہونے والا اور ہماری تخلیق کا ذکر ایک پانی کے بوند سے کیا گیا۔ ہماری حقیقت ایک اچھلتا ہوا پانی کا قطرہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مصور نہیں ہے جو پانی کے قطرے پر کوئی صورت ابھار سکے۔ دنیا کا کوئی مصور نہیں ہے جو لہریں لیتے ہوئے سمندر پر کوئی تصویر ابھار سکے۔ یہ وہ مصور کائنات ہے، وہ مصور حقیقی ہے، وہ خلاق عالم ہے جو اچھلتے ہوئے پانی کے ایک قطرے پر ایسا جلوہ ابھارا کہ ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی پیاری صورت پر بنایا ہے، انسان کو ہم نے بہت حسین صورت پر بنایا ہے۔ نہ اس کی آنکھوں کا جواب ہے، نہ اس کے مزگا کا جواب ہے، نہ اس کے خد و خال کا جواب ہے، نہ اس کے انداز کا جواب ہے۔ یہ ایسا بے مثال پیدا ہوا ہے اور ایسا حیرت انگیز پیدا ہوا کہ فاتح خیبر داماد پیغمبر ابو الحسن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں عالم اصغر نہیں ہے بلکہ یہ عالم اکبر ہے۔ یہ مشرق و مغرب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشاں کی رانائیاں، یہ دشت و کوہسار، یہ سب ملا کر ایک چھوٹا عالم ہے۔ انسان بہت بڑا عالم ہے، یہ ساری کائنات چھوٹا عالم ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے اور سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان جب پھیلتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے ایک قدم زمین پر دوسرا عرش پر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک انسان ہی تو تھا جو شب معراج براق پر جا رہا تھا، وہ انسان کامل ہی جا رہا ہے، وہ افضل البشر جا رہا ہے، وہ ایسا بشر ہے کہ جہاں نور کے بازو تھک رہے ہو وہ بشر اس سے آگے جا رہا ہے، اور وہ ایسا عظیم الشان انسان ہے کہ جہاں ملائکہ خمیدہ نظر آ رہے ہیں۔ رب کائنات عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا اور ارشاد ہوا ہم نے اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو کیا یہ انسان عبادت ہی کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ انسان عبادت کر رہا ہے؟ اگر مقصود تخلیق انسانی محض عبادت ہے تو انسان تو عبادت کر ہی نہیں رہا ہے۔ آج آبادی کا ایک بڑا حصہ کفر اور گمراہی، الحاد اور زندقہ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اگر مٹھی بھر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے ہیں تو ان میں بھی نافرمانیوں کا دورہ ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو وہ حجاز مقدس جہاں سے اسلام کی روشنی پھوٹی تھی، آج وہیں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ توجہ لگائیں ادھر تھوڑی دیر کے لیے، اور حضرت والا کی کرم فرمائیاں رہی۔ انشاءاللہ تعالی اس مضمون سے متعلق کچھ باتیں آپ سے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اولیاء کرام کی عظمتوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں۔ ہم صرف چادر چڑھانے اور پھولوں کی جو ہے نظر پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا کردار تو یہ ہے کہ ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر شمشیر بن جائے، زباں جھنکار ہو جائے۔ تم نے اہل سنت و جماعت کو چند مراسم میں اگر قید کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ہم اس ارادے کے خلاف تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ اہل سنت چند مراسم کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اہل سنت محبت رسول کا نام ہے، اہل سنت صحابہ کرام کی اتباع کا نام ہے، اہل سنت اہل بیت اعظام پر قربان ہونے کا نام ہے۔ اہل سنت وہ ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و
مولانا صلاۃ و محمد سلام المعدن علیک یا الجود حبیبی یا والکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. جب ہم قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون. یہاں لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے بنایا. رب کائنات نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اپنے معبود برحق کو پہچانیں. آج آپ دیکھ نہیں رہے ہو ارتداد کا طوفان اٹھ رہا ہے. لوگ صنم خانوں میں جانے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لوگ صنم خانوں میں جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ہیں. اسلام سے تو تمہارا رشتہ اسی وقت ٹوٹ گیا تھا جب تم نے اصنام پرستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا. یاد رکھو اسلام بت پرستی کی تعلیم نہیں دے رہا ہے. آج ہمیں یہ پیغام پڑھایا جا رہا ہے کہ حساب سب کو لے کر چلو، سب کو لے کر کے چلو اور سب مل کر چلو. امن اسی سے قائم ہوگا. اگر سب کو لے کر چلنا ہوتا تو غریب نواز نے اپنا عبادت خانہ قائم نہیں کیا ہوتا. اللہ 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 اللہ. غریب نواز کے ماننے والوں، اور ہم تو اس سے آگے بڑھیں. جی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کلمہ دیا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ کیا ڈرو گے اس کلمہ کو پڑھنے میں؟ اس کا ترجمہ کرنے میں ڈرو گے؟ اگر تمہیں ڈر ہے تو تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مومن وہ نہیں ہے جو خوف زدہ ہو کر رہے. واہ 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 واہ. ہم نے اسلام قبول کیا ہے. جی جی. ہماری رگوں میں خباب ابن عرس کے خون کی مہک ہے. بلال حبشی کے کردار کی تجلی. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، عظمت اسلام. واہ 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 واہ. کلمہ پڑھنے میں ڈرو گے؟ کیا گفتگو ہو رہی ہے بھائی. نماز چھوڑتے ہوئے خدا سے خوف نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر اللہ. داڑھی منڈاتے ہو اللہ کا ڈر نہیں رہتا؟ کلمہ پڑھنے میں ڈر رہے ہو؟ اللہ. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اب تو یہ کلمہ بھی یاد نہیں رہا. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دولہا بن کر کے آیا ہے نکاح کے لیے، امامہ بندھا ہوا، یہ صحرا، یہ پنی، ناچتے گاتے آ گیا. اور نکاح خاں اب آئے نکاح پڑھانے کے لیے. تو استحبابی اعتبار سے اب انہوں نے کلمہ پڑھانا شروع کیا. ناشا میاں کلمہ پڑھ لو تو منہ سے رومال ہٹاتے ہی اللہ اکبر. تو مشکل تمام رومال ہٹا. قاضی نے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اس کی زبان نہیں پلٹتی لا الہ الا اللہ کہنے. جی حیرت کا مقام ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جب یہ کلمہ مومن پڑھتا ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے، شجر ہو، حجر ہو، درخت ہو، پتھر ہو، خدا کی بارگاہ میں ایمان کی گواہی دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر نے اسی کلمے کی دعوت دی تھی نا. جی. ورنہ ارے یہ تو سب علامتیں ہو رہی ہیں. حال یہ ہے کہ ایک قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بڑھ، ایک قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں، ایک قبر کا ٹکڑا کہاں 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 برسے. جی جی. کہ سارا صحرا ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے. اور اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، بدعمالیوں سے بڑھ کر بدعقیدگی کی طرف آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو. تکلیف ہوگی آپ کو کہ ہمیں کرامت نہیں سنا رہا ہے. یہ کرامت سناتا تو ہم بھی کہتے واہ واہ سبحان اللہ. یہ ہمارے کردار کے تاریک پہلو ہمیں دکھا رہا ہے. اگر سنو ہم آئینہ ہیں، آئینہ ہم اس آئینے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ سیاہی سے بدل کر نور کی طرف آتا ہے، دل مجلہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اصرار گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہی بڑھتے 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 دل پر چھا جاتی ہے.
اور اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو جرم کرتا تھا تو احساس باقی تھا، اب سیاہی اتنی بڑھ گئی کہ احساس جرم ختم ہو گیا۔ برسوں کی بدعملی میں سزا کے طور پر آدمی بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ عمر بھر شراب پینے والا جب علماء کے مواعظ نہیں سنتا تو اللہ کی مار یہ پڑتی ہے کہ وہابیوں کے ساتھ جا کر تبلیغی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ برسوں سے جوا کھیلنے والا اگر توبہ کر کے راہ راست پر نہیں آئے تو عذاب یہ اترتا ہے کہ تبلیغ میں چلا گیا اور گستاخ رسول بن گیا۔ اور اب تو حال یہ کہ کھلے مرتد ہوئے جا رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ ارتداد کی آندھی کیسے چلی، یہ ارتداد کا طوفان کیسے آیا؟ جو کلمہ رسول اللہ نے بدر و حنین کی تلوار کی چھاؤں سے ہمیں دیا تھا، آج عیش پرستی نے اس کلمے کی عظمت کو کیسے نقصان پہنچا دیا؟ ہم سوچ نہیں رہے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں آسانی سے نہیں ملا ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ کٹا ہے تو اسلام ملا ہے۔ اسلام خباب ابن عرس کے زخموں سے ہمیں ملا ہے۔ اسلام بلال حبشی کے رشتے ہوئے لہو سے ہمیں ملا ہے۔ اسلام فاطمہ کے لال حسین شہید اعظم سے اللہ ہمیں اکبر، ملا ہے۔ اللہ اللہ، نعرہ تیر، نعرہ رسالت، اللہ جس مذہب کی رسوائی کا سبب بن رہے ہو، اللہ یہ مذہب آسانی سے ہمیں مل گیا؟ چائے خانوں پر دنیا بھر کی بحثیں، اور صاحب نماز ایک وقت کی نہیں، کلمہ صحیح پڑھ نہیں سکتے۔ جب بات آئی مذہبی گفتگو کی تو یہ مولانا کی تقریر پہ تبصرہ، وہ مولانا کے لباس پر تبصرہ۔ اگر رمضان میں آ گئے مسجد میں تو احسان کر دیا، یہ امام فجر میں 2 منٹ لیٹ آیا تھا، یہ ظہر میں تو صاحب تھا ہی نہیں، اب 11 مہینے تم نہیں تھے۔ یہ امام مسجد ہے جو فجر سے لے کر عشاء تک تمہاری سجدوں کا تحفظ کرتا ہے، تمہاری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ امام نہ ہوتا تو تمہارا وضو سلامت نہ رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج تنقید اور عیب جوئی اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ آؤ جو آج موافقت کی بات ہو رہی اس پر سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی اجازت چاہوں سرکار، کرم فرمائے، تھوڑا سا وقت اگر لگ جائے بس کرم فرما دیں۔ آپ ہی کے توفیل اور آپ کے حوالے سے یہ باتیں ان تک پہنچا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ جب سرکار نے کلمے کا اعلان فرمایا تو یہ اعلان تھا بت پرستی کے خلاف، یہ ایک انقلاب تھا بت پرستوں کے خلاف۔ وہ لوگ بت پوجتے تھے، خانہ کعبہ کے گردا گرد 365 بت نصب کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی لائق بندگی نہیں ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جس نے محمد کو اپنا رسول بنا سبحان کر اللہ، سبحان اللہ، اللہ وہ ہے۔ اور یہاں خدا کی پہچان بھی تمہیں اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اور تم کیا پہچانو گے؟ تم پہچاننے جب بڑھے تھے تو پتھر کو تم نے خدا کہہ دیا تھا، جب تم پہچاننے بڑھے تھے تو درخت کو خدا کہہ دیا تھا، شمس و قمر کو خدا کہہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پہچاننے کے لیے آگے بڑھ کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حبیب آ گیا ہے نا، قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، رسول کے کہنے سے مانو گے تو مومن ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے کلمے کی دعوت دی تو اختلاف ہو گیا مکے میں، اللہ اکبر، شوہر بیوی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف۔ نہیں جانتے ہو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ایمان لا چکے اور عتبہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانے کے معاملے میں گھر گھر میں اختلاف۔ مکے کے رئیس جمع ہوئے اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنیے گا، اور ان بے ایمانوں کا یہاں سے رد ہو رہا ہے جو پہلے ہی بے ایمان تھے، اب بت پرست ہو گئے، پہلے گستاخ نبی تھے، اب وہ صاحب پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرنے لگے۔ سنیے آقا کی بارگاہ میں مکے کا وفد آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں اختلاف پھیل گیا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے
دوسرے کے دشمن ہو گئے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، تو کہا سرکار نے چاہتے کیا ہو؟ کہا ایسا ہے کہ اتفاق کی ایک تجویز ہم لے کر آئے ہیں، اتفاق کی ایک صورت ہم لے کر آئے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ حضور ایسا کریں کہ ایک روز آپ اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم سب مل کر ہمارے خدا کی عبادت کریں، اور دوسرے دن ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ توجہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بات انہوں نے لائی تھی، بظاہر بڑا اتفاق والا معاملہ ہے، اللہ وہ اکبر۔ کون؟ وہ قاسمی ہے اور راسمی۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں ان کے آباء و اجداد نے ایمان فروشی کا معیار قائم کیا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویسو چادر زہرا۔ جب ان کے پوروج حسین احمد مدنی جب وہ بت پرستی کی دعوت دے رہا ہو تو آج اس کے ماننے والے بت پرستی کریں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ جب ان کے پوروجوں نے لکھا کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہی کی تحریک سے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دروازہ کھولا تھا نانوتوی نے، اور دروازے میں گھسنے والا یہ قادیانی تھا۔ اب شور مچا، تحفظ ختم نبوت خطرے میں ہے۔ بے ایمان تمہیں تو ہو، تمہیں نے تو راستہ کھولا ہے، تمہیں نے جرأت اظہار شوق دی، ورنہ مجال کیا تھی اس کی آرزو کرتا۔ آئے یہ لوگ ایسا کرو تو بظاہر تو بڑے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کے قائدین بنتے ہیں، قائد ہے نہیں بنتے ہیں، کہ صاحب سب کو لے کر چلو، امن کا پیغام دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مکہ شریف میں مشرکین آئے، اور جانتے ہو یہ امن کا پیغام اسلامی نظریے پر حملہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک روز تم سب مل کر ہمارے خدا کی عبادت کرو، اس لیے کہ ان کو ایک اور بڑھ جانے کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ پہلے 300 تھے، اب 301 ہو جائے گا، پہلے 400 تھے، اب 401 ہو جائیں گے، مگر اسلام کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اسلام نے تو وحدت کی دعوت دی ہے، شرکت کی دعوت نہیں دی۔ واہ 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 واہ۔ ابھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سبحان اللہ۔ محبوب تم فرماؤ اے کافرو لا اعبدو ما تعبدو، ہاں، ہم ان کی عبادت اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم، اور انجام یہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اسلام کفر سے کوئی راستہ، کوئی ہاتھ ملانے کا مزاج نہ کل رکھتا تھا نہ آج رکھتا ہے۔ اسلام وحدت الہی کا نام ہے، اسلام رسالت محمدی کا نام۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، اور اس سبحان۔ میں کوئی سودا نہیں ہوگا۔ ہم نے اللہ کو اپنا خالق مالک جان کر اسلام قبول کیا ہے، وہ ہماری موت کا بھی مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، ہماری روزی کا بھی وہی مالک ہے، اور ہمارے کشادگی اور تنگی کا بھی وہی مالک ہے۔ تو جب وہ مالک ہے تو ہم اس کے دربار سے روگردانی نہیں کریں گے، ہم اسلام کا سودا کسی حال میں نہیں کریں گے، عقیدہ و نظریات کا سودا نہیں کریں گے۔ غریب نواز کا ماننے والا مشرکوں کے سامنے جھکنے کا مزاج کیسے پیدا ہو گیا؟ معین الدین جھکنے والا نہیں، سب کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ تصوف و طریقت کا امام ہے۔ واہ، آج تصوف کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، وقت نہیں ہے بہت سارے مضامین، تصوف کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ہم صوفی سنت والے ہیں۔ کیا وہ آج کل دے رہا ہے کہ نہیں، وہ ایک نیا نعرہ آج کل چل رہا ہے، اور اخباروں میں بھی اشتہاروں میں بھی لکھا جا رہا، صوفی ازم، صوفی سنتوں۔ تو کیا صوفیوں کا مذہب الگ ہے؟ ائمہ کا مذہب الگ ہے؟ ابے صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کون صوفی ہوگا؟ حضرت طلحہ سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ حیدر کرار سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ صوفی کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب کو ملا دیا جائے اور ہر کی آیت در گھسیٹم، بیر گٹھلی سب ہضم، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی زندگی نے وفا کیا تو عرض کروں گا۔
تصوف ایک الگ مضمون ہے جو حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک تصوف کا یہ معنی نہیں ہے، نہیں ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، سب کو مسکرا کر سب سے ملیں گے۔ معین الدین اجمیری بھارت آئے، آپ آئے تھے عطائے رسول بن کر، آئے تھے معین الملت بن کر، نام تو آپ کا حسن ہے، مگر جب چلے ہیں آقائے کریم کے روضے اطہر سے تو عطائے رسول کا لقب ملا ہے۔ اور جب بھارت کی سرزمین پر آپ نے اسلام کو فروغ دیا، اسلام کی دعوت دی ہے، اس دعوت کا آپ تصور اپنے ذہن میں لاؤ۔ کوئی طاقت نہیں تھی آپ کے پاس، کوئی سطوت نہیں تھی، کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ غریب نواز کے ساتھ 40 صوفیاء کرام تھے، اور انہی صوفیاء میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے۔ یہ لوگ آئے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگ، اور یہاں سلسلے بھی سمجھ لو، سلسلوں میں اعتقادی اعتبار سے کوئی تفاوت ہے ہی نہیں، ہر سلسلے کا مرجع اعظم جناب مولا علی کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کرام میں باہمی اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ ذکر و اذکار کو لے کر اختلاف ہے، جہاں تک آپ کے ذہن کی رسائی بھی نہیں۔ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، تصوف کے اعتبار سے ان صوفیاء میں بعض مسائل میں اختلاف ہے، وحدت الوجود کا ایک مسئلہ ہے، اسی طرح ذکر بالجہر کا مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں ہم قادری والے ہیں اور یہ صاحب چشتی والے ہیں، ہم چشتی والے ہیں تو طبلہ سننا جائز ہے، ہم فلانے صاحب کے مرید ہیں تو ہمارے ہاں سماع جائز ہے۔ مزامیر کے ساتھ سماع ہر زمانے میں اہل تصوف نے حرام جانا تھا، حرام جانا ہے اور حرام اسے جانتے رہیں گے۔ جی بے شک بے شک۔ یہ تمہارے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے تصوف۔ تصوف کا معنی ہے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے مجلا کر لو اور سنت مصطفیٰ کے اس میں گل بوٹے پیدا کرو، اتباع صحابہ کی اس میں کلیاں نکھارو، اور جب دل تمہارا گلشن اسلام بن جائے گا تو وقت انتقال منادی آواز دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک جان نکل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف چل اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی۔ سبحان اللہ۔ یہ تصوف و طریقت اور خانقاہوں کا تفرقہ یہ آپس میں تصادم اور دشمنی کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے خاندان قادری کا بھی دروازہ کھلا ہے، خاندان چشت کا بھی دروازہ کھلا ہے۔ اپنے مشائخ کے طریق پر عمل کرو، ہر شیخ محترم نے محبت رسول کا ہمیں درس دیا ہے۔ سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بھارت کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا اور یہاں کے بت پرستوں کے خلاف آپ نے عملی جہاد کیا ہے، عملی جہاد، اسلام پھیلایا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھایا ہے۔ حدیث پڑھنے والے تھے وہ، فقہ پڑھنے والے تھے۔ مزامیر کی تھاپ پر رقص کرنے والے کا نام معین الدین نہیں ہے، فقیہ ہے زمانہ کے سرداروں کا نام معین الدین اجمیری ہے، واہ واہ سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے لیے وائے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو منع و عطا میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے۔ تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ ملے تو بھی راضی، نہ ملے تو بھی راضی۔ دنیا ملے تو کہا ہم تمہارے ساتھ، اور دنیا سلب ہو جائے نہیں نہیں ان کے پاس تو کوئی کرامت نہیں رہی۔ اس پر یاد آئی حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے عظیم بزرگ ہیں، بے شک۔ ہمارے سلسلہ قادریہ کے شیخ ہیں جی حضرت سیدنا ابو بکر شبلی۔ اعلی حضرت نے جو منظوم شجرہ لکھا ہے اس میں حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کیسے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی لوگ ترجمہ سمجھتے نہیں۔ ہمارے ساتھ میں تقریباً جس مسجد میں بھی میں رہا تو یہ مسئلہ آیا، جی فجر کی نماز پڑھائی، ہم نے شجرہ پڑھا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ لوگوں کے چہرے ٹیڑھے ہو گئے،
ادھر ادھر باتیں پہنچی، گردش کرتی رہی، ایک ہفتے کے بعد کان پہ بات آئی، امام صاحب تو نماز فجر میں کتے کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا ہوا تمہیں عربی نہیں آتی، جی اگر عربی آتی تو تم سمجھتے کہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سور کا نام لیا تھا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ابے جو پڑھا جا رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، سنو تو اسی سے سمجھ لو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بازاروں میں جا کر، چوباروں میں کھڑے ہو کر تبصرہ کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ اور سنو، یہ کتا اعلی حضرت نے نہیں کہا ہے، میرے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے۔ اللہ اکبر، دنیا دنیا مردار کس کو ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی بڑی وسعت ہے، یہ دولت، یہ یعنی خواہشات نفس کے لیے جو کیا جائے وہ دنیا ہے۔ والا حضرت کہتے ہیں بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ حضرت عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیریا، بیریا کا مطلب کوئی دکھاوا نہیں، کوئی جو ہے صاحب پروٹوکول نہیں، آج تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ اگر بغیر پروٹوکول کہیں چلے جائیں تو عوام سلام کرنے کو تیار نہیں کہ مولوی صاحب پروٹوکول چاہیے، اشتہار چھپا ہے تو ذرا 3 میٹر کا نام بھی چاہیے، اس کے بغیر تو لوگ متاثر ہی نہیں ہوں گے۔ سنو، سرکار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اس کا منہ کھلتا ہے۔ اللہ، واہ 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 زبان کھلتی ہے، واہ 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 بڑا نام لیا تم نے۔ واہ 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 6 واہ میٹر کا نام رکھ لینے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ آج واہ۔ سب مطلب نام ہی نام۔ تصوف و طریقت یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں فرمایا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اپنی ہستی کو مٹا دے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابتدائے زمانہ تھا، بڑے عالم، بڑا کر و فر، وہ لباس، وہ امامہ، وہ پٹکا، اور جہاں جاتے صاحب ایک تو ذکو احتشام کا معاملہ۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ دل مطمئن نہیں، 1000 چاہنے والے مگر دل مطمئن نہیں، 1000 بادشاہوں کے درباروں سے صاحب تحائف آ رہے مگر دل مطمئن نہیں، دنیا سے ان کا دل بھر گیا۔ اب وہ دستار اتار دی، وہ قیمتی عبا اتار دیا، گودڑی پہن کر پہاڑ پر چلے گئے اور اخلاق و تصوف کی کتاب کی کیمیائے سعادت لکھ کر ہمیں عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ فرمایا واہ، کہ دنیا ظاہری چیز ہے، ظاہر کے پیچھے کیا مرتے ہو، مغز تک پہنچو۔ حضرت سیدنا شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عالم جذب طاری تھا، لوگ ان کے پیچھے بہت آتے، اور یہ دنیا دار اولیاء کرام، مشائخ اور پیروں کے پیچھے جاتے کیوں ہیں؟ سچی بات عرض کروں، صرف طلب دنیا، صرف طلب دنیا۔ بیٹا نہیں ہے، حضرت کے پاس جائیں گے تو بیٹا ہو جائے، یہ دنیا۔ دولت نہیں ہے، حضرت کے قدم سے جڑ جائیں گے، ان کی برکت سے ہمیں مال مل جائے گا، اور اگر نہ ملا 1-2 سال میں حضرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح دنیا دار حضرت کے پیچھے تھے۔ حضرت نے کہا، ابو بکر شبلی نے کہ تم دور ہٹو، ہمیں تنہا چھوڑو، کہا نہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت آگے بڑھے اور پتھر برسانا شروع کر دیا۔ جب پتھر مارنے لگے تو لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تقاضائے محبت یہ تو نہ تھا کہ پتھر پڑے تو تم بھاگ گئے، محبت تو وہ ہے کہ پھندا دار و رسن کبھی ہو تو محبت کرنے والا اسے چوم لیا کرتا ہے۔ مجنو جو محبت کرنے والا تھا، عشق مجازی لیلا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم عشق حقیقی کا دعویٰ کرتے ہو اور فجر کے وقت سوتے رہتے ہو، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، چہرے پر داڑھیاں نہیں سجاتے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس زندگی دیا، کافروں کے ملک میں اسلام پھیلایا۔
اور جب وہ اللہ والے ہو گئے تو سنو، جو اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کا کان ہو جاتا ہوں المختصر۔ حضرت غریب نواز ارادہ نہیں کرتے کہ کرامت ظاہر ہو جائے، جب اللہ چاہتا ہے مشیت پروردگار سے ظہور کرامت ہوتا ہے۔ اور اس کرامت کا منشا یہ نہیں کہ غریب نواز کی عظمت کو مان لو، اس کرامت کا منشا یہ ہے کہ عظمت والے خدا کے حضور سجدہ کر لو۔ غریب نواز ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سفر میں ہیں، بس یہ آخری بات۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی پیتل کی گائے کے مجسمے کے آگے ڈنڈوت کر رہا، یہی میرا خدا ہے، یہی معبود ہے۔ غریب نواز کو اس کے بڑھاپے پر بڑا ترس آیا کہ یہ جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا، کیسے برداشت کرے گا۔ آگے بڑھے غریب نواز، فرمانے لگے کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ مہن کہنے لگا کہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے۔ کہا یہ تمہارا خدا ہے؟ کہا یہ ہمارا بھی، ہمارے آباء و اجداد کا بھی خدا ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ جب یہ تمہارا خدا ہے تو روزی یہی دیتا ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تمہیں فتح دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا دیکھو ہم لوگ مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، تم اپنے خدا سے کہہ دو ایک پیالہ دودھ ہمیں دے دے۔ یہ دیکھو اولیاء کرام دلائل ایسے قائم کرتے ہیں جہاں کفر مبہوت ہو جاتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت نے فرمایا اس سے کہو کہ ایک پیالہ دودھ دے دے۔ اس بوڑھے پجاری نے کہا کہ چہرے سے تو بڑے فرزانہ اور دانا لگتے ہو، بات دیوانگی کی کر رہے ہو، دیوانوں کی طرح کہتے ہو، ارے یہ پیتل کا مجسمہ ہے، دودھ کیا پسینہ نہیں نکلے گا؟ عجیب بات ہے، یہ تو تمہارا رزاق ہے نا، کہہ دو دے دے ایک پیالہ دودھ۔ کہا نہیں دے گا۔ کہا پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسا کرو کہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم نکال لیں۔ تو اس نے کہا کہ جب بات یہ ہے تمہیں نکالنے کی تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، نکالو تم اس سے دودھ۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ ایک بڑا برتن لے کر آ جاؤ۔ تو گیا ایک بڑا برتن لایا، حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیتل کے اس مجسمے کے تھن پر ہاتھ کیا رکھنا تھا؟ یہ دستے ناز ہے اللہ کے ولی کا، اور ولی کا ہاتھ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غریب نواز نے ہاتھ کیا لگایا، دودھ کا فوارہ ابل پڑا، برتن بھر گیا۔ ادھر برتن بھر رہا تھا، ادھر پجاری کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ غریب نواز نے کہا لو تم بھی پیو، تمہارے خاندان والوں کو پلاؤ، سب کو پلاؤ۔ اور جب سب پی لیے تو غریب نواز آگے بڑھنے لگے۔ وہ مہنگ پجاری آگے بڑھا اور قدموں پر گر کر کہنے لگا، اے درویش، اے اللہ والے، تو نے شریر کی شانتی کا سامان کر دیا ہے، آتما کی شانتی کا سامان کون کرے گا؟ اسی کا کلمہ پڑھا لے، پڑھا دے جس کلمے نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ غریب نواز کی اس کرامت سے 35,000 مشرکوں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ تاریخ شاہد ہے واہ واہ کہ ان کے زمانے میں مسلمان ذلیل نہیں تھے۔ حضرت شہاب الدین غوری بادشاہ جب آئے، اجے پال کو غریب نواز نے کہا میں نے اس کی گردن پکڑ کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ شہاب الدین غوری وہ بادشاہ اسلام جس نے بھارت کی سرزمین پر سلطنت اسلامیہ کا قیام کیا تھا، غریب نواز نے اس کی تلوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسلام کی آزادی اور اسلام کے تحفظ کے لیے غریب نواز کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رب کائنات عز جلالہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشان منزل مقصود حضرت غریب نواز کی تربت ناز ہے۔ اللہ رب العزت اس کے فیضان سے ہمیں مستفیض کرے۔ وآخر دعوانا